الحمدللہ الحمدللہ الذی یبدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وعد بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں. اس سے پیشتر سب مل کر جھوم جھوم کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. صلاۃ باقیۃ میں بقائے ملک اللہ. ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرے غوث اعظم کا فیضان ہے. یہ میرے غوث اعظم کا فیضان ہے. ان کا دربان عالم کا سلطان ہے. ان کا دربان عالم کا سلطان ہے. دودھ پینے سے منہ موڑ کر یہ کہا. بہت سنیں آپ. رمضان یہ تو پتہ لگاتے ہیں سب. چاند ہوا نہیں ہوا ہم لوگ تو بڑی تحقیق کرتے ہیں. یہاں تو تحقیق بھی نہیں ہوتی. کوئی بھی فون کر دے, غیر مسلم بھی فون کر دے چاند ہو گیا, تو ایک آدمی جو باہر بیٹھتا ہے وہ بھی آ کے مائک چالو کر کے اعلان کر دیتا ہے. ایسی شریعت ہے ان کی کہ ہر آدمی کو اس میں دخل ہے. اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کچھ اختیار نہیں. ان کو اختیار نہیں, باقی سب کو اختیار ہے. یہ معاملہ ان کا ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مطلع ابر آلود ہو یا صاف ہو کوئی فرق نہیں پاتا. دیکھا جاتا چاند, اگر چاند دودھ پی رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ چاند نہیں نکلا. اور اگر نہیں پی رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ نکل آیا ہے نا. پتہ لگانے کی ضرورت نہیں. کون سا چاند؟ رمضان کا چاند. دودھ پینے سے منہ موڑ کر یہ کہا. دودھ پینے سے منہ موڑ کر یہ کہا, ماں میں کیسے پیوں ماہ رمضان ہے. ماں میں کیسے پیوں ماہ رمضان ہے. یہ میرے غوث اعظم کا فیضان ہے. ان کا دربان عالم کا سلطان ہے. اور پوچھا استاد نے ماجرا تو کہا ہے نا. شکم مادر ہی میں حفظ کر کے آئے تھے. 17 پاروں کو یاد کر لیا تھا. بسم اللہ خوانی کی رسمیں پورا سناتے گئے. استاد نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پوچھا استاد نے ماجرا تو کہا, ارے والدہ کی تلاوت کا فیضان ہے. والدہ کی تلاوت کا فیضان ہے. یہ میرے غوث اعظم کا فیضان ہے. ان کا دربان عالم کا سلطان ہے. آؤ تمہیں بتائیں کہ کیا کیا ہے غوث پاک. آؤ تمہیں بتائیں کہ کیا کیا ہے غوث پاک. ارے پیروں کے پیر ولیوں کے آقا ہے غوث پاک. پیروں کے پیر ولیوں کے آقا ہے غوث پاک. عرش فلک پہ بلبل سدرہ ہے جبرائیل. عرش فلک پہ بلبل سدرہ ہے جبرائیل. ارے فرش زمین پہ بلبل طیبہ ہے غوث پاک. فرش زمین پہ بلبل طیبہ ہے غوث پاک. اور سرتاج انبیاء تو تیرے سر کا تاج ہے. سرتاج انبیاء تو تیرے سر کا تاج ہے. ارے اسلام تیرے ماتھے کا ٹیکا ہے غوث پاک. اسلام تیرے ماتھے کا ٹیکا ہے غوث پاک. اور اے کیف ختم کر دے سخن کہہ کے بس یہی. اے کیف
ختم کر دے سخن کہہ کے بس یہی دل جان جگر جانے تمنا ہے غوث پاک، دل جان جگر جانے تمنا ہے غوث پاک۔ ایک بار اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو یکساں نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں پتھر بھی الگ الگ ہیں، درخت بھی الگ الگ ہیں۔ کچھ درخت ایسے ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے، کچھ درخت ایسے ہیں جن کو انسان بالکل ناپسند کرتا ہے، کچھ زمین وہ ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے اور وہاں مرنے کی تمنائیں کرتا ہے، اور کچھ زمین ایسی ہے کہ جہاں پر انسان جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں شیاطین سے پناہ مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یکساں نہیں بنایا، ہر مخلوق کو الگ الگ طاقت عطا فرمائی۔ اسی مخلوق کے اندر سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو بنایا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو بنایا۔ آپ دیکھیں اولاد آدم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراتب رکھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولاد آدم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ منتخب فرمایا عام انسانوں کے درمیان تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو منتخب فرمایا۔ ان اولیاء کی جماعت میں ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی جماعت بھی منتخب فرمایا تو صحابہ کی جماعت کو منتخب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت میں بھی اگر کسی کو افضل گردانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی افضل اگر کسی کو کہا تو وہ انبیاء کی ذات ہے، اور انبیاء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو افضل کہا تو وہ رسولان اعظام کی ذات ہے، مرسلین کی ذات ہے۔ لیکن ان تمام مخلوق میں، تمام انبیاء اور مرسلین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا وہ مقام کسی کو نہ عطا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کی ولادت سے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ تمام مخلوق میں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہوں، میرا بیٹا، میرا نواسا، میرا ماننے والا، میرا عبد القادر بھی اسی مقام کا حامل ہوگا۔ چنانچہ آپ نے بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، چنانچہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور یاد رکھیں آقا علیہ السلام کو جو خواب میں دیکھتا ہے تو کس کو دیکھتا ہے؟ حضور کو خواب میں دیکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں کوئی بات فرمائے تو سمجھ لو یہ بات معمولی بات نہیں ہے، یہ بات تو وحی کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ جب نبی بولتا ہے تو وحی خدا بولا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بولا تو خدا کا پیغام سنایا۔ کیا خدا کا پیغام آیا؟ سنیں، فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وَهُوَ وَلِيٌّ وَمَحْبُوبِ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ وَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ كَشَانِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَرَسُولِ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اچھا بتائیے بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، یہ کیا ہوگا، یہ وہ ہوگا، یہ وہ ہوگا، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جانا، ارے مصطفیٰ سے ادنا مخلوق ہے، آقا علیہ السلام کی ایک امت میں سے فرشتے بھی ہیں، پیٹ میں آتا ہے فرشتہ ماں کے، اور آنے کے بعد 17ویں پارے کی آیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مخلقۃ او غیر مخلقہ، اے اللہ یہ بچہ پیدا کیا جائے گا یا پیدا نہیں کیا جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں پیدا نہیں کیا جائے گا تو ماں کے پیٹ سے ہی بچہ ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیدا کیا جائے گا تو فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ذکر او انثی، مذکر ہوگا یا مؤنث، میل ہوگا یا فیمیل، سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے کیا پوچھتا ہے فرشتہ؟ مولا میل ہوگا فیمیل ہوگا، مرد ہوگا یا عورت؟
لڑکی یا لڑکا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لڑکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق فرشتہ جو ہے اس کو اندر بچوں والے اوصاف کو پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر فرشتہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے یہ کہتا ہے لڑکی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھیجا ہوا فرشتہ اس کو جو ہے لڑکی والے اوصاف کا حامل بنا دیتا ہے۔ اب بتاؤ جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں گیا اس کو معلوم ہے کہ نہیں لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ بولو یار معلوم ہے کہ نہیں؟ اس فرشتے کو معلوم ہے لڑکا یا لڑکی۔ اب بتاؤ وہ فرشتہ میرے نبی کا امتی ہے کہ نہیں؟ خدا کا علیہ السلام ارشاد فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنایا۔ تو جب ساری مخلوق کا رسول بنایا تو مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کا بھی رسول بنا دیا۔ ارے فرشتہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے، جب امتی جانتا ہے تو نبی تو بدرجہ اولا جانتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو صالح سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہی، حضور کا عقیدہ وہی، حضور کا بھی عقیدہ ہوا نا، بیٹا عطا فرمائے گا، حضور کا بھی عقیدہ ہو گیا۔ اچھا بتاؤ جنگی دوست ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور غوث پاک کے والد ماجد، انہوں نے انکار کیا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا بیٹا ہو گیا بیٹی؟ انکار کیا نہیں، مطلب انہوں نے بھی بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو عقیدہ عطا فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، وہی عقیدہ تو ہمارا بھی ہے۔ تو مصطفیٰ نے جو عقیدہ دیا وہی عقیدہ غوث پاک کے والد نے بتایا، اور وہی عقیدہ امام احمد رضا نے بریلی کی سرزمین پہ بتایا، اور آج ہم اسی کو لے کے فالو کر رہے ہیں، ہے نا۔ فرمایا بیٹا ہوگا تمہارا ای بنا، بیٹا ہوگا وہو ولیون، اور معمولی نہیں ولی ہوگا۔ ابھی ولی نہیں ہوئے، ولایت کا اعلان ہو گیا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ولایت کا اعلان ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہو محبوبی، میرا محبوب ہوگا، وہ محبوب اللہ، اللہ کو بھی محبوب ہوگا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند فرماتا آپ کو، اتنا پسند فرماتا آپ کو کہ حضور سیدنا شیخ ابو الحسن شتنوفی علیہ رحمہ لکھتے ہیں بہجت الاسرار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میرے غوث سے ارشاد فرماتا یا عبد القادر بحق علیک ان تشرب وبحق علیک ان تاکل، اے عبد القادر تمہیں میری قسم کھا لو، اے عبد القادر تمہیں میری قسم پی لو۔ میرا پروردگار میرے غوث پاک کو قسمیں دیتا ہے اور کہتا ہے عبد القادر کھا لو۔ بریلی کے سرزمین نے جب اس روایت پر نظر ڈالی تو برجستہ کہا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، ہے نا۔ یہ غوث پاک کی شان، اس کو یوں سمجھیں آپ۔ اچھا یہ بتائیں میری امی ہیں، میرے ابو ہیں، ناراض ہو جائیں تو کیسے کھلاتے ہیں ہم لوگ؟ میرے واسطے تو کھا لو چل کے، میرے واسطے تو کھا لو چل کے، مطلب میں بہت عزت کرتا ہوں اس لیے منانے گیا، کھا لو میرے واسطے کھا لو، چلو جانے دو غصہ چھوڑو چلو کھا لو۔ ایک اور مثال، بچہ کھانا نہیں کھاتا، بہت زیادہ بچ گیا تو ہم لوگ کیا بولتے معلوم؟ بیٹا حصہ لگا لو، یہ تمہارے ابا کے لیے، تمہارے اماں کے لیے، تمہارے ان کے لیے، تمہارے ان کے لیے، ہوتا ہے نا۔ تو حصہ لگاتا ہے تو بچہ بڑے شوق سے کھاتا ہے، ابا کے نام والا کھا لوں گا میں، ابا کے نام اماں وہ بھی کھا لیتا ہوں، اس طریقے سے کھاتا ہے۔ تو میرے غوث کی یہ شان کہ میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے عبد القادر ارے تم کھانا چاہتے ہو تو میرے واسطے کھا لو، تم پینا چاہتے ہو میرے واسطے پی لو۔ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، ہے نا۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، ارشاد فرمایا وہ میرا محبوب ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، وَيَكُونُ لَهُ الشَّانُ، اور ان کے لیے ایک مقام ہوگا۔ جیسے میرا مقام انبیاء اور مرسلین کے درمیان، تو انبیاء مرسلین میں حضور سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ پہلے بولو نا بھائی، افضل ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے برابری میں؟ ارے
موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر لیکن امتی ہونا پسند کر رہے ہیں، امتی ہونا پسند کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر امتی ہونا پسند کر رہے ہیں۔ یہ شان میرے آقا علیہ السلام کی، تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ زبان جس سے جب بولے تو وحی خدا بولے، جب بولے تو فرمان خدا بولے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے جیسے میں انبیاء کے درمیان مقام رکھتا ہوں ویسے میرا بیٹا عبد القادر بھی مقام رکھے گا اولیاء کے درمیان، ہے نا؟ اولیاء کے درمیان وہ مقام ہوگا، ہے نا؟ تو اولیاء کے درمیان مقام سب سے افضل و اعلیٰ۔ تو جمہور یہی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام غوث پاک کا ہے، سب سے اعلیٰ مقام غوث پاک کا ہے۔ کچھ لوگوں نے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی افضل کہا ہے کہ وہ افضل ہے، لیکن وہ بھی سید یہ بھی سید، الحمدللہ۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سید، اور سیدنا غوث پاک یہ بھی سید، حسنی حسینی ادھر بھی حسنی حسینی، دونوں سید ہیں۔ اور یاد رکھے ایک مثال دیتا ہوں میں، اس کے بعد ایک نکتہ نکالوں۔ یہ بتائیں آپ مجھے کہ وہ زمین جس پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ زمین کس سے افضل و اعلیٰ ہے؟ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین نے آقا علیہ السلام کے جسم کا بوسہ لیا، تو جب جسم کا بوسہ لے لیا، جسم لگ گیا، تو وہ زمین عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ۔ ارے جب جسم لگ جائے زمین پر وہ زمین افضل و اعلیٰ ہو جائے۔ تو میرا غوث تو ایسا ہے کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے بنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا جز ہے، اور بلا شبہ جیسے کل ممتاز ہوتا ہے ویسے جز بھی ممتاز ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں آپ، کل اور جز ایک آدمی ہے، یہ رومال ایک کل ہے پورا، کل کپڑا ہی ہے نا۔ اب میں پھاڑ دوں تھوڑا سا اور پھاڑ کے ٹکڑا بتاؤں وہ بھی کپڑا ہی ہے نا، کپڑا ہے کہ الگ ہو گیا؟ میرے آقا علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہو گئے تو جو آپ کا جز ہے وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا، جو آپ کا جز ہے وہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ۔ اسی لیے تو اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور یاد رکھے ایک بات اور، جو جیسی عقیدت پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرماتا ہے نا؟ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، یہی فرمایا نا، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کئی ولی کھڑے ہوئے، ان میں سے میرا خواجہ بھی تھا، کئی ولی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور خالی گردن پہ صاحب کا پیر نہیں ہے بلکہ یہ آنکھیں یہ سر سب پہ آپ کا قدم مبارک ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی تو مصطفیٰ کریم نے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی، ہے نا؟ عقیدت بڑی تو سلطنت بھی بڑی، بادشاہت بھی بڑی، ایسی بادشاہت کہ اگرچہ میرا خواجہ آرام قبر میں کر رہا ہے لیکن حکومت لوگوں کے دلوں پہ کر رہا ہے نا؟ اچھا ایک بات اور بتائیں، ایک دنیاوی اعتبار سے سمجھاتا ہوں۔ کوئی منتری بنتا ہے، بننے کے بعد اگر دوسرے الیکشن میں ہار جائے تو کیا بولتے؟ سابق منتری، ہے نا؟ کیا بولتے؟ سابق۔ ایم ایل اے صاحب بنے، ہار گئے تو کیا بولے؟ سابق، پرانے کارپوریٹر۔ لیکن کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی صدیاں گزر گئیں، میرا غوث ماضی میں بھی غوث، حال میں بھی غوث، اور استقبال بھی میرا غوث ہے۔ وہاں سابق کا معاملہ نہیں ہے، تمہارے یہاں سابق، لیکن میرا غوث ہمیشہ غوث رہا ہے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یاد رکھیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی۔ ابھی ایک نکتہ نکل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نہ ڈالا ہے، لعاب دہن ڈالا تو جیسے آقا علیہ السلام نے لعاب ڈالا
تو جو پاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اس پاور کا کچھ تو اثر آئے گا، کچھ تو اثر آئے گا۔ تو لعاب دہن ڈال دیا، جو پاور مصطفیٰ کا پاور تھا اس پاور کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کیسے عطا فرمایا؟ دیکھیں میرے غوث آقا علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، میرا غوث کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ بہجت الاسرار کے اندر شیخ ابو الحسن شطنوفی علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس خاتون نے اپنے بیٹے کو حضور غوث پاک کے حوالے کر دیا، اپنے بیٹے کو غوث پاک کے حوالے کیا، حوالے کر کے وہ چلی گئی، خدمت کرتا رہا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خالی وہ دال چاول کھاتا رہا۔ یاد رکھیں بزرگوں کی بارگاہ کا جو دال چاول ہوتا ہے نا مرغے سے بھی شاندار ہوتا ہے، مرغے سے بھی شاندار ہوتا ہے۔ تو دال چاول کھاتا رہا، بہت کمزور ہو گیا، نحیف و ناتما، رات جاگنے کی وجہ سے چہرہ بھی پیلا پڑ گیا۔ ایک زمانے کے بعد اس کی ماں آئی، اس کی ماں نے آ کر دیکھا، کہا یہ کیا معاملہ ہے، میرے بیٹے کے ساتھ بڑا کمزور ہو گیا۔ وہ آئے اور آنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کی طرف چلی، کیا دیکھتی ہے حضور غوث پاک کے دسترخوان پہ شاندار مرغ چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ مرغا۔ حضور غوث پاک مرغا تناول فرما رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے عرض کیا، حضور یہ کیا معاملہ، میرا بیٹا خالی دال چاول تناول کر رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کر مرغا تناول کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی میرا بیٹا آپ کے ساتھ رہے گا تو عمدہ کھانے کھائے گا، لیکن اس کا حال تو یہ کہ ایک دم نحیف و ناتواں ہو گیا، کمزور ہو گیا اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تبسم فرماتے ہیں، اور تبسم فرمانے کے بعد اسی مرغے کو جو پکا ہوا ہے، اسی مرغے کو جو پکا ہوا ہے، ارشاد فرماتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ارے اس پروردگار کے حکم سے اٹھ جا جو ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ اس مرغے کو فرمایا، فرماتے ہی وہ مرغا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہے نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہارا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرغا تناول کرے گا، وہ بھی مرغا تناول کرے گا۔ پہلے مقام پہ تو پہنچے، اس مقام پہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام چلہ کشی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو چلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے خواہش کے خلاف کام ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے اللہ تعالی مقام عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں غوث پاک کی بارگاہ میں الحمدللہ ہم لوگ مرید ہیں، کیا شان ہے، غوث کے مرید ہیں، قادری غلام۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بار عرض کیا گیا، حضور فلاں قبرستان میں ایک نیا آدمی مرا، اس کو دفن کیا گیا، اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی۔ قبروں سے آج تک کسی نے کوئی آواز نہیں سنی، لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا اس لیے سب کوئی سن رہے ہیں۔ اچھا یہ لوگ بولتے ہیں مردہ کچھ کر نہیں سکتا، بولتا نہیں ہے، مردہ سنتا نہیں، بولتا نہیں۔ عقیدہ ملا مردہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کے حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے والے چلتے ہیں تو وہ کھڑاؤں کی آواز کو سنتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیت طبرانی کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص سے، اے شخص قبر سے نیچے اتر جا، نہ قبر والے کو تو تکلیف دے نہ قبر والا تجھے۔ ارے جناب جب قبر والا تکلیف نہیں دیتا تو مصطفیٰ نے کیسے فرما دیا، کیسے فرما دیا کہ تو نہ تکلیف دے نہ وہ تجھے تکلیف دے۔ تو چلانے اور چیخنے کی آوازیں آتی تھی۔ لوگ آئے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ایسا معاملہ ہے، قبر سے آواز آتی ہے اور ایسا معاملہ ہے۔ آپ نے پہلے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا وہ میرا مرید تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں یار حضور۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہ میرے مدرسے میں آیا؟ کہا نہیں حضور۔ تو ارشاد فرمایا کیا وہ کبھی نہیں آیا؟ تو لوگوں نے کہا حضور ایک مرتبہ آیا تھا اور آج سے بڑی عقیدت رکھ رہا تھا، بس آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کرنے کے بعد کھولی، مسکرانے لگے۔ وہ لوگ جو وہاں موجود تھے جب قبرستان سے ان کا گزر ہوا، لوگوں نے بتایا چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اور چند لمحہ پہلے چیخنے کی آوازیں بند ہو گئی۔
چند لمحہ پہلے چیخنے کی آوازیں بند ہو گئیں. یہ آواز کیسے بند ہو گئی؟ حضور غوث پاک نے سفارش کر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو اٹھا لیا, ہے نا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, یہ مقام آپ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. آخری بات پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ تری رحمت الرضوان نے لکھا, علامہ عبد الوہاب شعرانی نے طبقات کبریٰ کے اندر لکھا, علامہ ابن سعد نے طبقات کبریٰ کے اندر لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے روضے مبارک پر پہنچے, اور ساتھ میں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بھی تھے. اب کس نے عرض کیا, وہاں روایتوں میں اختلاف. وہاں جب پہنچے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کیے, جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دور رہتے تھے, اپنی روح کو بیچتے تھے, وہ آتی تھی اور آپ کو سلام کرتی تھی, لیکن آج ہم تو خود سراپا آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے ہم کو مشرف فرمائیں. چنانچہ عریضہ پیش کیا آقا کی بارگاہ میں, چنانچہ آقا کی بارگاہ میں ایسے مقبول عریضہ پیش کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ سے دونوں ہاتھ باہر آئے, اور دونوں بزرگوں کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی زیارت فرمائی. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. یہ مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ ان کے بھی دوست, اور یاد رکھیں آپ کے والد کا نام تو ابو صالح کنیت جنگی, موسیٰ جنگی دوست, اور والدہ کی کنیت ام الخیر, اور نام فاطمہ ہے. آپ کے کئی بچے ہوئے, چونکہ آپ نے شادی جو فرمائی وہ 4 بیویوں سے شادی کی, اس لیے یکے بعد دیگر کئی بچے ہوئے. اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کا جو سال تھا وہ 470 ہجری کا سال تھا, اور رمضان کا مہینہ تھا. ایک رمضان 470 ہجری. اب آپ کے پردہ فرمانے کا جو معاملہ ہے, اس میں روایتوں میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ ہے. کچھ لوگوں نے 17 ربیع الاخر بتائی ہے, کچھ لوگوں نے 7 ربیع الاخر بتائی, کچھ لوگوں نے 11 ربیع الاخر بتائی, اور جو سال تھا وہ 561 ہجری کا سال تھا. جس سال حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کی سرزمین پر پردہ فرما گئے, اور وہیں پر ہمیشہ کے لیے آرام فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.